السلام علیکم۔ وقفے کے بعد پھر حاضر ہیں اور انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو جہاں سے رکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ بیوی ہے کہ جس نے آنے والی امت کی عورتوں کو وہ درس دیا، وہ انداز دیا، وہ تربیت دی ہے کہ یاد رکھو کہ جب اگر تم خالصتاً اللہ کے لیے، خالصتاً رضا الہی کے لیے، خالصتاً خدا کی رضا کے لیے اگر تم نے کسی قدم کو اٹھا لیا ہے، تم خدا کے دین کی خاطر، رضا خدا الہی کی خاطر، رضا رسول کی خاطر اگر تم نے کوئی قدم اٹھا لیا ہے تو یاد رکھو چاہے سارا زمانہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے مگر اپنے موقف پر قائم رکھنا، اس لیے کہ تمہارا مقصد رضا الہی ہے، دین الہی ہے۔ جب دین الہی تمہاری نگاہوں میں ہے، رضا الہی تمہاری نگاہوں میں ہے تو یاد رکھنا گھبرانا نہیں۔ یہ درس، یہ تربیت، یہ سیرت ہمیں جناب خدیجہ سے ملتی ہے کہ جس وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، اس لیے کہ عرب کے بڑے بڑے تجار، بڑے بڑے لوگ خواہشمند تھے جناب خدیجہ شادی کے لیے، مگر جناب خدیجہ سب کے رشتے کو ٹھکرا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی تھی۔ رسول خدا کے ساتھ نکاح ہوا اور یہ نکاح رسول خدا کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا تھا یہ نکاح۔ یعنی گویا یہ وہ عمل تھا کہ جو عمل اہل مکہ کو انتہائی ناگوار گزرا کہ ہم جیسے بڑے بڑے رؤسا کے ہوتے ہوئے، بڑے بڑے تجار، بڑے بڑے سرمایہ داروں کے ہوتے ہوئے خدیجہ نے ایک یتیم انسان سے، ایک غریب انسان سے شادی کر لی ہے۔ یہ بنیاد تھی کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا، تمام اہل مکہ کی عورتوں کی پابندی لگا دی گئی کہ کوئی خدیجہ کے پاس نہ جائے۔ اور جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی آمد قریب تھی، جناب زہرا بطن مادر میں موجود تھی، ایسے لمحوں میں ہر عورت کو کسی نہ کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر کیا عالم تھا کہ اہل مکہ کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، سوشل بائیکاٹ تھا، کوئی نہیں آ سکتا تھا، کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ ایسے عالم ایک بیوی تنہائی کے عالم میں اس بیوی نے کردار کو پیش کیا کہ میری نگاہوں میں رضا الہی ہے، میری نگاہوں میں رضا رسول ہے۔ تمام مکے کی عورتیں بائیکاٹ کرتی ہیں تو کر جائیں، لیکن میں اپنے موقع سے پیچھے نہیں اٹھوں گی، میں نبی کا ساتھ دوں گی، میں دین کی بقا کی خاطر دین کا ساتھ دوں گی۔ سارے بائیکاٹ کو یہ سیرت پیش کی ہے قیامت تک کے لیے آنے والی عورتوں کے لیے کہ تم مت گھبرانا، کوئی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، لیکن رضا الہی، رضا رسول، رضا امام تمہاری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے، فقط ان کی خوشی تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں اس تنہائی کے عالم میں گھر میں جاتا تھا تو مجھے خدیجہ کی باتیں کرنے کی آواز آتی تھی، جیسے کسی سے گفتگو کر رہی ہیں۔ جب میں پوچھتا تھا کہ اے بی بی یہ بتائیے کہ ساری مکے کی عورتوں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا ہے، آپ تنہائی میں کس سے گفتگو کرتی ہیں؟ تو جناب خدیجہ کہا کرتی تھی کہ اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، میرے بطن میں جو بیٹی موجود ہے، جو بچی موجود ہے، میں اپنی اس بیٹی سے گفتگو کرتی ہوں۔ یعنی گویا جناب فاطمہ الزہرا کس کمال کی وہ ماں ہے اور کس عظمت والی وہ بیٹی ہے کہ بیٹی ماں کی تنہائی کو دور کر رہی ہے، بیٹی ماں سے گفتگو کر رہی۔ کیا کمال کی وہ بیٹی ہے اور کس عظمت والی وہ ماں ہے۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ وہ یہ جناب خلیل قرآن کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ جب وحی نازل ہوئی اور پیغام نبوت اور اعلان رسالت کیا رسول خدا نے، تو سب سے پہلے گواہی دینے والی کون ہے؟ سب سے پہلے تصدیق نبوت کرنے والی کون ہے؟ یہی بیوی ہے جس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سب سے پہلے ایمان کا اظہار کرنے والی، سب سے پہلے مدد کا وعدہ کرنے والی، سب سے پہلے تصدیق رسالت کرنے والی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی۔ کاش کہ عالم اسلام اس بیوی کی عظمت کو سمجھے، کاش کہ عالم اسلام اس بیوی کے مقام کو سمجھے، کاش کہ عالم اسلام اس بیوی کے اس رتبے کو جانے جو رتبہ اس بیوی کو عطا کیا تھا۔ یعنی جناب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی کہیں سے کوئی تحفے آیا کرتے تھے تو میں دیکھتی تھی کہ رسول خدا جناب خدیجہ کی سہیلیوں میں وہ تحفے بھجوایا کرتے تھے۔ یعنی گویا اپنی زوجہ سے دنیا سے جانے کے بعد بھی اتنی محبت تھی کہ ان کی محبت کو زندہ رکھنے کے لیے جناب خدیجہ کی سہیلیوں کو تحفے بھجوایا کرتے تھے۔ یعنی یہ محبت کا عالم، یہ لگاؤ کا عالم تھا، یہ احترام کا، یہ عقیدت کا عالم تھا جو رسول خدا کو جناب خدیجہ سے تھی۔ اور جناب ام المومنین کہتے ہیں کہ کبھی کبھی میں کہہ دیا کرتی تھی کہ کیا آپ بار بار اس ضعیفہ کا نام لیتے رہتے ہیں؟ تو رسول خدا کہتے تھے، جناب عائشہ کہتی ہیں کہ رسول خدا کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہو جاتے تو کہتے تھے کہ اے عائشہ تمہیں نہیں معلوم کہ خدیجہ کا مقام میری نگاہوں میں کیا ہے، اس کی عظمت میری نگاہوں میں کیا ہے۔
جناب خدیجہ کون ہیں؟ جناب خدیجہ وہی ہیں کہ جن کے بطن نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جیسی اللہ نے بیٹی عطا کی۔ کون بیٹی؟ کون فاطمہ؟ کہ جس کو خاتون جنت کا لقب عطا کیا گیا، جس کو حسنین کی ماں کا لقب عطا کیا گیا، جس کے نسل سے سلسلہ سیادت کو، سعادت کے سلسلے کو اللہ نے جاری کیا ہے، جس کی نسل کا آخری بیٹا حجت خدا بن کر آخری وقت میں پیغام الہی، دین الہی کے پرچم کو سر بلند کرنے کے دنیا میں آئے گا، وہ بیٹا تو جناب فاطمہ کا ہے، مگر جناب فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ جس کا نام خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ جہاد کا انداز، جہاد میں کس کس انداز میں جناب خدیجہ کس کس انداز میں رسول کے ساتھ ساتھ کس کس انداز میں رسول خدا کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں۔ دولت کی ضرورت پیش آ رہی ہے، بی بی حاضر ہے، تکالیف کی منزل ہے، بی بی حاضر ہے۔ جو لوگ مکہ جا چکے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ مقام، کہ جس مقام پر اس غار میں، جس غار میں جب وحی آ رہی تھی، کیا فاصلہ تھا، کتنا فاصلہ ہے۔ آدمی دنیا جاتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں شہر مکہ میں اتنے فاصلے، ذرا سوچئے کہ اس عالم میں کس طرح سے یہ بی بی رسول خدا تک اس غار میں کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ ذرا سوچئے، انسان کو غور کرنے کی بات ہے کہ کیا اس بی بی کا مقام ہے، کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے اس بی بی کا، کیا عظمت اس بی بی کی۔ اور یہ وہی بی بی ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوئی ہے، کس عالم میں رخصت ہوئی ہے، جس کے پاس اتنی دولت تھی، جس کے پاس اتنے انبار تھے، جس کے پاس جو رئیسہ تھی، جو ملکۃ العرب تھی، جب دنیا سے گئی ہیں تو شیب ابی طالب میں رہتے ہوئے جب فاقے گزرے ہیں، جب پریشانیاں گزری ہیں، تو تاریخ کہتی ہے کہ وہی درخت کی جڑ کو پیس کے کھایا کرتی تھی، وہی جڑ کی، جو درختوں کی جڑ تھی وہی اثر انداز ہوئی، اور کچھ عرصے بعد 10 ماہ رمضان المبارک کو یہ بی بی، یہ رفیقہ حیات جو رسول کے ساتھ ساتھ ہر لمحے پر موجود رہیں، دار فانی سے کوچ کر جاتی ہیں، وصال ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ہی سال میں جناب خدیجہ کا دنیا سے رخصت ہو جانا، جن کو محسن اسلام کہتے ہیں، اور اسی ایک ہی سال میں محسن اسلام رسول کے چچا حضرت ابو طالب کا گزر جانا، اس طرح رسول خدا نے اس سال کو حزن کا سال، غم کا سال قرار دیا تھا۔ آئیے رسول خدا کی بارگاہ میں اس موقع پر اس بی بی کا ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں، ان کے بیٹے کو، ان کے فرزند حجت خدا کو ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں کہ اے امام وقت، اپنی جد امجدہ کا پرسہ ہم سے قبول کیجئے، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری تمام بیویوں کو، تمام عورتوں کو سیرت جناب خادم سلام اللہ علیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پلس کی رمضان ٹرانسمیشن پاک ہے رمضان۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ہماری ٹرانسمیشن بے حد پسند آئی ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، اور ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے روزے اچھے گزار سکیں اور رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں۔ اس دعا کے ساتھ اپنی میزبان مصباح لغاری اور بشرا شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ مولاي صل